اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لاکھوں کا قرض ہے، کیسے اترے گا؟ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ سوال ہر چوتھے واٹس ایپ کے میسج میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ شاہ صاحب قرض بہت زیادہ ہو گیا، اور میں نے بھی رزق اور قرض کے معاملے میں بے شمار وظائف آپ کو بتائے، بے شمار، کہ یار یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ سب سے پہلے میں جس بات پر زور دیتا ہوں کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے، تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یار تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر۔ سب سے پہلے تو قرض اتارنا ہے تو قرض اتارنے کی نیت کرو دل سے، اور اس کے بعد اپنے رب سے جو تعلقات آپ نے کشیدہ کر رکھے ہیں اپنی مسٹیکس کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ان کو درست کر لو۔ رب العالمین جو ہے وہ میرا مہربان اور رحیم رب جو ہے، وہ تو ہر وقت اس چاہت میں رہتا ہے کہ میرا یہ گناہگار بندہ میری طرف آئے، پلٹ آئے اور توبہ کر لے، اور میں اس کو معاف کر دوں، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندگی کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ندامت بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بس یہ بات جب یہاں پر، یار اگر زندگی میں یاد رکھو، جتنا آپ لوگ قرض داروں سے ڈرتے ہو نا، قرض جس نے لینا ہو آپ سے، کاش کہ اتنا ڈر آپ نے اپنے رب سے اتنا ڈر کیا ہوتا، اور اس کا ڈر اپنے دل میں رکھا ہوتا، یا اتنا آپ اپنے گناہوں سے ڈر جاتے، تو یقین کرو کہ وہ ڈر آپ کو اس ڈر سے نکال لیتا کب سے۔ مسئلہ اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کا ہے، اور سمجھ نہیں پا رہے۔ کس ڈر سے نہیں گھبرانا اور کس ڈر سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ سورہ تکاثر کا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو قرض کے لیے بتاؤں گا، پہلے بھی ایک عمل بتا چکا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ سب لوگ قرض کے بارے میں ہی صرف پوچھتے ہیں، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر اللہ کا ولی بننے کے لیے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، دین میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسا عمل بھی بتا دیجئے کہ جس سے کچھ روحانیت میں اضافہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی یہ سورہ تکاثر بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو اس کا عمل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نا اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتا ہے اور دین میں ترقی اور فلاح پانا چاہتا ہے، تو سورہ تکاثر کا اس طرح سے عمل کر لے۔ یہ ایک وہ واحد قرآن کی سورہ مبارکہ ہے جس کو اگر وہ پڑھتا ہے نا، تو وہ اس کو روحانیت کے ایک بلند درجے پر لے جاتی ہے۔ کم از کم 120 دن اس کو 111 مرتبہ ڈیلی پڑھے انسان۔ ٹھیک ہے جی؟ اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی باقی عبادات کے ساتھ، تو پھر وہ دیکھے گا کہ کچھ دنیا کے اس کو الگ ہی رنگ نظر آئیں گے، الگ قسم کی روحانیت میں وہ کھوئے گا، اور اس کی بات میں، اس کی شخصیت میں، اس کے انداز میں اللہ تعالیٰ وہ کشش پیدا فرمائیں گے کہ مخلوق خود بخود اس کی طرف قائل ہوگی، مائل ہوگی۔ یہ سورہ تکاثر کا ایک ضمنی میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے۔ میرا مین ٹاپک تو یہی ہے کہ میں آپ کو قرض کے بارے میں اس کا عمل بتاؤں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے جو بہت زیادہ فکر رکھتے ہیں اپنی آخرت کے بارے میں۔ اور میں تو آج بھی اس بات کا قائل ہوں، یار آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو نا، تو دنیا کی فکروں سے رب نکال لیتا ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ نا ادھر بیٹھ کے صرف اپنا یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو ٹائم ہے نا یہ صحیح گزر جائے، آگے کی کسی کو پرواہ نہیں، آگے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تو بہرحال آخرت کی فکر کریں، دنیا تو آٹومیٹکلی سمجھ جائے گی۔ جو آپ کے حصے کا اللہ پاک نے رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچنا ہے، جتنی سانسیں آپ کی لکھ دی ہیں اتنا آپ نے جینا ہے۔ اور اگر آپ نے جتنا عرصہ قرض لے کر اس بندے سے ذلیل ہونا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کب اترے گا وہ اللہ جانتا ہے بہتر، آپ کو نہیں ہے پتہ کسی بات کا۔
آپ خام خواہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں جب آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹرسٹ اللہ پہ کریں، آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بندہ ذرا برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہ کریں، جب بھی کسی تکلیف کا شکار ہوں، کسی مشکل یا پریشانی میں اپنے اللہ سے رجوع کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کے رب کے پاس ہے۔ لاکھوں کا قرض ہے اور یہ کیسے اترے گا؟ شاہ صاحب وظیفہ بتا دیں تو وظیفہ سن لیں۔ 17 دن آپ ایک عمل کریں گے، 17 دن، کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 170 بار 170 ٹائمز سورہ الحاقم التکاثر، سورہ تکاثر، یہ آپ پڑھیں۔ 30ویں پارے کے اندر سورہ تکاثر، اس کو آپ 170 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 17 دن کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ لاکھوں کا قرض اترنے کے سبب اللہ پاک بناتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس کو عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں، سننے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی تو پتا ہو نا کہ میں جو عمل پڑھ رہا ہوں یا جو سورہ مبارکہ پڑھ رہا ہوں اس کے اندر اللہ پاک بیان کیا فرما رہے ہیں۔ عربی تو ہماری زبان نہیں ہے نا، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی وظیفے کو پرفارم کرنے سے پہلے، جو آپ اس کی پریپریشن کرتے ہو تو اس کی تیاری آپ اس طرح سے کر لو کہ آپ کو پتہ تو ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہو اور جو دعا مانگ رہے ہو اس کو پڑھ کے تو اس میں اللہ پاک نے اس کلام کے اندر میسج کیا دیا ہوا ہے، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کا رزلٹ بڑھ جاتا ہے۔ باقی خالی بغیر سمجھے جو ایسے ہی آپ تسبیحاں اور تسبیح پہ تسبیح گراتے رہتے ہو، دانے پڑھتے رہتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ اس میسج تک ہی نہیں پہنچ پائے، اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں پائے جو کلام میں آپ کو بتایا گیا تھا، تو پھر یہ سب خالی دانے گرانے سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ الفاظ کیا ادا کر رہے ہو، تو وہ خالی تسبیح گھمانا ہے نا، اس تسبیح گھمانے سے کیا ہو جائے گا؟ تسبیح پھرانے سے بہتر ہے اپنے دل کو پھیریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، پھر تسبیح میں اثر آئے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہوں آپ کو پتہ ہو ان الفاظ کے وزن کا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ اصل تھیم ہوتا ہے عبادت کا۔ لیکن وہ اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے، بہرحال ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا، باقی کسی چیز میں یاد رکھے نہ رکھے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔